السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی کیا قیمت اور کیا اہمیت ہے، اس بیان کو تمام دوست ضرور سنیے، بہت ہی اچھا بیان ہے، جزاک اللہ۔ دین سے دوری ختم ہو جاوے اور دین سے تعلق ہو جاوے، اس کے لیے یہ طریقہ کار دیا۔ اس کو طریقہ کار کہتے ہیں، کام کرنے کا ایک طریقے بدلتے رہتے ہیں لوگوں کی استعداد کی وجہ سے، الگ الگ طریقے ہوتے ہیں ہر زمانے میں۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے جو دیا ہے تاکہ لوگوں میں دین کی ایک تو قیمت ان کو معلوم ہو جائے کہ میرے دین کی کیا قیمت ہے، کیونکہ ہم نے جس طرح دین چھوڑا ہے عمل میں، اس طرح عمل کی قیمت کی بھی خبر نہیں کہ میرے عمل کی مجھے کیا قیمت ملے گی۔ ایسا کوئی دکاندار نہیں ہے کہ وہ اپنی کوئی آئٹم کوئی چیز بیچے اور اس کو یہ بھی خبر نہیں ہے کہ کیا نفع کیا مدل۔ ایسا ہے کوئی مدل کیا نفع کیا؟ جی ہاں، وہ ایک صابن کی ایک ڈزن صابن بیچے گا تو وہ دیکھے گا اس میں مدل یہ ہے نفع یہ ہے۔ ہاں، اسی کو تاجر کہتے ہیں جو نفع پہچانے۔ جو نفع نہ پہچانے وہ تو کھوٹکانے والا ہے، وہ تاجر تھوڑا ہے، وہ تو خاسر ہے، کھوٹکانے والا۔ تاجر وہی ہوتا ہے جو نفع کماوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان تاجر ہے، ہر انسان جن اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے وہ تاجر ہے، وہ اپنا سودا بیچنے والا ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ موبقھا وموتقھا، کہ ہر آدمی سوداگر ہے، ہر آدمی تاجر ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا بیچے گا، کیا کمائے گا؟ جب ہر آدمی سوداگر ہے تو کہا یہ اپنی صلاحیت بیچے گا، یہ اپنی صلاحیت، جس طرح تاجر اپنا مال لگاتا ہے اپنے کاروبار پر، اس طرح یہ اپنی زندگی میں اپنی صلاحیت لگائے گا، یہ ہے تاجر۔ اس صلاحیت لگانے پر بعض لوگ کھوٹ کھائیں گے، بعض لوگ نفع کمائیں گے۔ اس لوگ کاروبار میں مال لگاتے ہیں، بعض کھوٹ بھی کرتے ہیں، بعض نفع بھی اٹھاتے ہیں۔ یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے، ہونے والی بات ہے۔ تو ایسا ہر انسان تاجر ہے، اب یا تو وہ کھوٹ کھائے گا یا نفع کمائے گا، وہ سمجھے نہ سمجھے، مانے نہ مانے، لیکن ہے بات یہ کل الناس یغدو وبائع نفسہ موبقھا وموتقھا، کہ ہر انسان تاجر ہے اور وہ اپنی صلاحیت سے کاروبار کرے گا دنیا میں، اپنی صلاحیتوں کو لگائے گا، پھر کچھ تو کھوٹ میں اتر جائیں گے اور کچھ نفع لے کر چلے جائیں گے۔ دکان والا نفع کما کر پھر دکان بند کر کے اپنی مایا لے کر گھر جاتا ہے۔ تو ایسے ہی یہ بھی، اس لیے یہ دکھانا ہے کہ اپنی صلاحیت کس پر لگا رہا ہے، کھوٹ پر لگا رہا ہے یا نفع پر لگا رہا ہے، پھر نفع وقتی ہے یا دائمی ہے، کھوٹ وقتی ہے یا دائمی ہے۔ جی ہاں، یہ بھی دکھایا جائے گا۔ اس لیے یہ دعوت جو دین کی دعوت ہے وہ اسی لیے ہے کہ کوئی کھوٹ میں نہ اترے، کوئی کھوٹ میں نہ اترے، بلکہ ہر آدمی اپنی صلاحیت سے اپنا نفع کما لے۔ ہاں، اس کے لیے اس کو ایک مدت بھی دیں گے، ایک مدت بھی دیں گے کام کرنے کے لیے، کیونکہ کام کے لیے مدت چاہیے، تو اس کو ایک مدت بھی دیں گے اور طریقہ کار بھی دیں گے، نفع بھی بتائیں گے، نقصان بھی بتائیں گے، تاکہ جو کرے بصیرت سے اور سوجھ بوجھ سے کرے، بلکہ ہر آدمی اپنی جگہ ذمہ دار ہے کہ میری صلاحیت کہاں لگ رہی ہے، جانی صلاحیت، مالی صلاحیت، جی ہاں، وہ کہاں لگ رہی ہے، اس میں وہ تاجر ہے، کھوٹ میں لگا رہا ہے یا نفع میں لگا رہا ہے۔ تو کھوٹ میں سے بچا کر کے نفع پر ڈالنا، یہ دعوت ہے کہ لوگوں کو کھوٹ میں سے نکالو اور ان کو نفع پر ڈالو۔ کھوٹ کی تجارت یہ ہے کہ دنیا سے دنیا بناوے، دنیا سے دنیا بناوے، یہ کھوٹ کی تجارت ہے۔ کیوں کھوٹ کی تجارت ہے؟ کہ جتنی بھی دنیا اس کے بعد جمع ہو جائے گی وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی، وہ اس کے ساتھ نہیں جائے گی، ہاں، بلکہ رہ جائے گی، یا کسی حادثے میں ہلاک بھی ہو جائے گی۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی حادثے میں ہلاک ہو گئی یا موت کے حادثے میں چھوٹ گئی، دونوں میں سے ایک بات بنتی ہے، دنیا ہے۔ اس لیے اس کو کھوٹ سے بچانے کے لیے کہ بھئی تیری تجارت میں نفع رہے اور کھوٹ نہ آوے، اس کو یہ بتایا کہ تجارت تو یہاں کرے گا اور نفع تو اس کو آخرت میں ملے گا۔ یہ تجارت تو یہاں کر، جو اللہ بتایا اس کو، اور تجھے نفع آخرت میں دیں گے۔ کہ آخرت میں کیوں دیں گے؟ کہ آخرت میں دو صفت ہے جو دنیا میں نہیں ہے، آخرت میں دو صفتیں ایسی ہیں جو دنیا میں نہیں ہیں۔ یہ دو صفت آخرت کی کیا ہے؟ کہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ آخرت یہ دنیا سے بہت بہتر ہے، کیونکہ دنیا کو زوال آتا ہے۔ دنیا کو کیا آتا ہے؟ زوال۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا عیب ہے کہ ایک آدمی جوان ہے وہ بوڑھا ہو جاتا ہے، ہاں،
ایک آدمی تندرست ہے وہ بیمار ہو جاتا ہے، چاہتے ہوتا نہیں. ہاں تو یہاں زوال کے اسباب ہیں. یہاں کیا ہے کہ یہاں زوال کے اسباب ہیں، کیونکہ اللہ خود بھی اس کو باقی رکھنا نہیں چاہتا. اللہ اس کو باقی رکھنا نہیں چاہتا، اس لیے اس میں زوال کے اسباب پیدا ہوتے ہیں، انفرادی بھی اجتماعی بھی. حوادث بھی آتے ہیں، انفرادی حوادث بھی آتے ہیں، اجتماعی حوادث بھی آتے ہیں. ایسا آخر میں ایک حادثہ اور آ جائے گا کہ پھر کوئی باقی نہیں رہے گا، پھر کوئی باقی نہیں رہے گا، سب ختم ہو جائے گی اسرافیل کے سور سے. جی ہاں. تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس طرح ہم نے مولانا صاحب کی یہ پیاری کارگزاری سنی، جس میں ایک ہی بات دہرائی جاتی ہے کہ دین کا کام ہر لحاظ پر کرنا چاہیے، اسی میں ہماری اور آپ سب کی آخرت کی بھلائی ہے. اور اگر آپ لوگوں نے ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب نہیں کیا تو بیل آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ آنے والے نیو بیانات آپ لوگوں کو بر وقت ہمارے چینل پر دستیاب ہو، اور ہمارے چینل کا باقاعدگی سے وزٹ کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرے. جزاک اللہ، ماشاء اللہ.